اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فا فا پس اذا جب قضیتم الصلاۃ قضیت ادا کر چکو الصلاۃ نماز کو، جب تم ادا کر چکو نماز، فذکروا اللہ پس اذکروا ذکر کرو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم تم اپنے پہلوؤں پر یعنی کہ لیٹے ہوئے بھی، فائزہ پس جب جب تم مطمئن ہو جاؤ، اطمینان ہو دشمن کی طرف سے، فاقیموا پس قائم کرو الصلاۃ نماز کو، تو ادا کرو نماز، ان الصلاۃ بے شک جو نماز ہے، قانت ہے علی المومنین مومنین پر فرض کی گئی ہے، کتاباً یہ لکھا گیا ہے، موقوفہ ایک مقررہ وقت پر نماز پڑھنا فرض کیا گیا ہے، وَلَا تَهِنُوا اور نہ کمزوری دکھاؤ، فی ابتغاء القومی قوم کی تلاش میں، اور نہ کمزوری دکھاؤ دشمن قوم کی تلاش میں، ان تکونوا اگر تم ہو، تعلمون دکھ پہنچتا ہے، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے، فَإِنَّهُمْ پس بے شک انہیں بھی، یعلمون دکھ پہنچا ہے، کما جیسا کہ تعلمون جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے، وَتَرْجُونَ اور تو امید رکھتے ہو، اور تم تو امید رکھتے ہو، من اللہ اللہ سے، ما جو لا نہیں یرجونا اللہ تعالیٰ سے اس ثواب کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے، تم تو اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ نہیں رکھتے، وقان اللہ تعالیٰ علیمن سب کچھ جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، دانا ہے، انا بے شک انزلنا بے شک ہم نے نازل کیا الیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الکتابہ یہ کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، لی تاکہ تحکما تاکہ تم فیصلہ کرے، بین الناس لوگوں کے دران تاکہ فیصلہ کریں آپ لوگوں میں ان کے مطابق، بیما جو آرا کا جو آپ نے دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، تو آپ لوگوں میں اس کے مطابق جو دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، والا اور نہ تکن اور نہ بنیے نہ ہو جائیے، للخائنین بددیانت لوگوں کی طرف سے، خصیمہ جھگڑا کرنے والے، واستغفر اللہ اور استغفار کیجئے، طلب کیجئے مغفرت اللہ تعالیٰ سے، انا بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے، غفور مغفرت کرنے والا ہے، رحیمہ اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے، پہلے نماز خوف کا ذکر ہے، نماز خوف کا طریقہ تعلیم کرنے کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ خوف کی حالت میں تم نماز کو اس کی اصلی حیت کے مطابق سکون و طمانینت سے ادا نہیں کر سکتے، تو اپنی زبان اور دل کو تم جس حالت میں بھی ہو ذکر الہی میں مصروف رکھو، تاکہ اس کی یاد میں غفلت نہ آنے پائے، اور جنگ کی حالت میں کثرت سے ذکر الہی کرنے کی تاکید تو دوسری متعدد آیتوں میں آتی ہے، مثلاً جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور جب خوف دور ہو جائے تو پھر نماز کو اس کی اصلی حیت کے مطابق اصل طریقے سے ادا کرو۔ نماز کے متعلق یہاں دو خصوصیتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، نماز کی ادائیگی تم پر فرض ہے، تمہاری مرضی پر اس کا انحصار نہیں کہ موج میں آئے تو ادا کر لی اور موج میں نہ ہوئے تو چھوڑ دی، بلکہ مالک الملک شہنشاہ دو جہان کا تاکیدی حکم ہے، اور اس کی ادائیگی تم پر فرض ہے، اس کی ادائیگی کے لیے اوقات مقرر ہیں، اس لیے ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا فرض ہے، یہ نہیں کہ جب جی چاہا اٹھ کھڑے ہوئے اور دو تین ایک ساتھ نماز پڑھ لیں۔ ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو ظہر عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز ہمیشہ ملا کر پڑھتا ہے، پہلی دو نمازوں کا نام ظہرین اور دوسری دو نمازوں کا نام مغربین رکھ دیا ہے، انہیں چاہیے کہ خدا سے ڈریں، اس آیت میں غور کریں اور ہر نماز کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ اوقات میں ادا کیا کریں۔ اتنے اہم فریضہ کی ادائیگی میں اپنی مرضی اور منشا سے کام لینا ان کے لیے روز قیامت پشیمانی کا باعث ہوگا۔ دشمن کے تعاقب میں سستی نہ کرو، مانا کہ تم اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن تمہارے دشمن جو کفر و شرک کو
سر بلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، انہیں بھی تو اسی طرح تکلیف و اذیت پہنچی ہے۔ اگر وہ باطل کے لیے تمام سختیاں خوشی سے برداشت کر رہے ہیں تو تم حق کو فتح یاب کرنے کے لیے ان سے پیچھے کیوں رہتے ہو؟ تمہیں تو یہ امید ہے کہ اس جدوجہد سے اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہوگا، اور ان کے پیش نظر کوئی ایسا اعلیٰ اور پاکیزہ مقصد بھی نہیں، تو پھر تمہارا سست و قابل ہونا و کاہل ہونا بہت تعجب خیز اور حیرت افزا ہے۔ چند آیات ایک واقعہ کے متعلق نازل ہوئیں۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اس میں بتایا جا رہا ہے یہ چند آیات ایک واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہیں جو عہد رسالت میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ انصار کے بنی ظفر قبیلہ کے ایک شخص مسمی طعمہ بن ابرک نے اپنے ہمسایہ قتادہ رضی اللہ بن نعمان کے مکان میں نقب لگا کر کچھ زرہیں اور آٹا کی بوری چرا لی، اور ایک یہودی زید بن سمین کے ہاں جا کر رکھ آیا۔ صبح ہوئی اور حضرت قتادہ کو جب چوری کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے پڑوسی طعمہ سے دریافت کیا۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور قسم اٹھائی کہ مجھے اس کے متعلق علم نہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ آٹے کی بوری میں سوراخ تھا جس سے آٹا گرتا گیا۔ انہوں نے اس گرے ہوئے آٹے کے نشانات کا پیچھا کیا، چنانچہ وہ یہودی کے مکان تک پہنچ گئے۔ تلاش کرنے پر مال مسروقہ برآمد ہو گیا۔ اس یہودی نے کہا کہ میں چور نہیں، بلکہ میرے پاس طعمہ یہ چیزیں رکھ گیا ہے۔ کئی یہودیوں نے اس کی تصدیق کی۔ طعمہ کے قبیلہ والوں نے کہا چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں۔ چنانچہ سب حاضر ہوئے۔ بنو ظفر کو اب علم ہو چکا تھا کہ چور یہودی نہیں بلکہ طعمہ ہے، لیکن اپنی بدنامی کے خوف سے وہ طعمہ کو ہر طریقے سے بری ثابت کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کی حمایت میں بڑی سرگرمی دکھانے لگے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بھی عرض کرنے لگے کہ اگر فیصلہ طمع کے خلاف ہوا تو بیچارہ ہلاک ہو جائے گا اور ذلت اور رسوائی کی کوئی حد نہ رہے گی، اور یہودی جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے وہ سب بری ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیال گزرا کہ بنو ظفر جو مسلمان ہیں سچے ہوں گے، چنانچہ کوئی فیصلہ صادر ہونے سے پہلے وحی الہی پہنچ گئی جس سے حقیقت حال آشکارا ہو گئی۔ ارشاد ربانی ہوا، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ آپ اس علم یقینی کے مطابق فیصلہ صادر فرمایا کریں جو آپ کو اپنے رب کی طرف سے عطا فرمایا گیا ہے۔ احکامات کے متعلق جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا اس کی تعبیر آرات اور دکھا دینا سے کی گئی ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس علم میں ظن و گمان کا احتمال نہیں رہا بلکہ ایسا یقینی اور قطعی ہے جیسے کسی چیز کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا جاتا ہے۔ اب آپ خود انصاف فرما دیں کہ جس ذات قدسی صفات کے سامنے آنے والے ہر حجاب کو اٹھانے والا اللہ تعالیٰ ہو، اس کے علم وسیع پر ہم ایسوں کو زیب دیتا ہے کہ اعتراض کرتے پھریں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منع فرمایا جا رہا ہے کہ آپ خائنوں کی طرفداری نہ کیا کریں، کیونکہ آپ کی ذات سے عدل و انصاف کی ساری عظمتیں وابستہ ہیں۔ انصاف کرتے وقت یہ دیکھنا کہ مسلمان کون ہے اور یہودی کون ہے آپ کی شان سے بہت فروتر ہے، لیکن اسی نہیں سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خائنوں کی طرفداری کی تھی، اس لیے آپ کو منع کیا گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلے آپ نے طرفداری نہیں کی ویسے آئندہ بھی طرفداری نہ کریں۔ پس آپ کی حالت اور نہیں کے مجموعہ سے حاصل یہ ہوگا کہ جیسے اب تک طرفداری نہیں کی آئندہ بھی نہ کیجیے، اور یہ انتظامات بھی مکمل عصمت نبویہ کے ہیں۔ اگرچہ خائن اور چور ایک تھا، لیکن کیونکہ اس کا قبیلہ بنو ظفر اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا تھا اس لیے سارے قبیلہ کو خائن کہا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ خائن
کی اعانت سے بھی آدمی کا شمار خائنوں میں ہو جاتا ہے۔ طمع کا انجام یہ ہوا کہ وہاں سے بھاگ کر مکہ آ گیا۔ ایک رات وہاں بھی نقب لگا رہا تھا کہ دیوار گر پڑی اور وہ اس کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا۔ کس کے لیے استغفار کرنے کا حکم ہو رہا ہے؟ طمع کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی نصرت کا جو ہلکا سا خیال خاطر مبارک میں گزرا تھا، اس سے طلب مغفرت کا محکم مل رہا ہے۔ طمع کی قوم بنی ظفر کی شہادت کے باعث یہودی کو مجرم ٹھہرانے کا جو وہمہ سا ہوا تھا، اس کے متعلق استغفار کا حکم ہوا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ وجوہات ہوں تو آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کا مقام اتنا عرفہ اور اتنا بلند ہے کہ ایسا وہمہ بھی اس کو زیبا نہیں۔ اور تیسری وجہ امام رازی نے یہ ذکر کی ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے جن سے طمع کی اعانت سرزد ہوئی ہے، آخر وہ بھی مسلمان ہیں اور آپ کے غلام ہیں۔